اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وإنك لعلى خلق عظيم. معزز سامعین کرام، محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، معززات ماؤں اور بہنوں، رسول معظم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق. اللہ رب العزت نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ لوگوں کے اندر جو اخلاقی پستی موجود ہے، میں ان اخلاقی پستیوں سے انہیں نکال کر ان کو عمدہ اور بہترین جو اخلاق ہے اس کی تکمیل تک لے کے جاؤں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اعلیٰ ترین اخلاق کے مالک تھے. اللہ رب العزت نے آپ کو اخلاق کے سب سے اونچے درجے پہ فائز فرمایا. وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو سب سے اعلیٰ اور سب سے عظیم اور عمدہ اخلاق نصیب فرمایا ہے. پیارے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ اپنی نماز میں یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. اے اللہ، میرے اخلاق کو اور خوبصورت بنا دے. اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق. اے اللہ، میرے اخلاق کو عمدہ اور بہترین بنا دے اور برے اخلاق سے مجھے محفوظ فرما دے. اے اللہ، میرے اخلاق کے اندر اور بہتری اور خوبصورتی پیدا فرما دے. پیارے بھائیوں، اعلیٰ اخلاق یا اچھا اخلاق کیا ہوتا ہے؟ سلف نے اس چیز کی کچھ تعریفیں بیان کی ہیں کہ اچھا اخلاق کسے کہا جاتا ہے. سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب ان سے پوچھا گیا کہ اچھا اخلاق کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ 3 چیزیں اچھے اخلاق کی علامت ہیں. اجتناب المحارم، سب سے پہلی چیز کہ حرام چیزوں سے انسان بچنے والا ہو. جو بندہ حرام سے نہیں بچتا وہ کبھی بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا. اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچانا یہ اچھے اخلاق کی پہلی علامت. اور دوسرے نمبر پہ فرمایا طلب الحلال، حلال روزی طلب کرنا یہ بھی اچھا اخلاق ہے. اور فرمایا والتوسعۃ علی العیال، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے میں بخل نہ کرنا.
یہ تین چیزیں جس انسان کے اندر ہیں گویا کہ وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ امام حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، لوگوں اچھا اخلاق بذل المعروف، کہ آپ کی طرف سے لوگوں تک ہمیشہ پہنچے تو خیر پہنچے۔ بذل المعروف، اچھائیوں کو عام کرنا، فرماتے ہیں یہ اخلاق ہے۔ وکف الاذی، آپ سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ سے ہمیشہ لوگوں کو خیر اور بھلائی اور اچھائی کی توقع ہو۔ کف الاذی، آپ کی زبان، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ فرمایا جس انسان کے اندر یہ دو چیزیں ہیں کہ اس سے لوگوں کو خیر ملتی ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچتی، اور تیسری چیز فرمایا طلاقۃ الوجہ، آپ کسی سے ملتے ہیں تو خندہ پیشانی سے، مسکراہٹ چہرے پہ، حشاش بشاش چہرے کے ساتھ کسی سے ملاقات کرتے ہیں۔ فرمایا جب یہ تین چیزیں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اچھے اخلاق کے مالک ہیں۔ امام غزالی رحمہ اللہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی تعریف میں ہی کہ جو اللہ کے نبی نے اچھے اخلاق کے حوالے سے بیان فرمایا، البر حسن الخلق، لوگوں اچھا اخلاق ہر نیکی ہے، ہر نیکی اچھا اخلاق ہے۔ البر حسن الخلق، جس انسان کی زندگی میں نیکی ہے، خیر ہے، فرمایا وہ اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ انہوں نے اچھے اخلاق کی ایک بڑی تفصیلی تعریف کی۔ دعا کریں اللہ ہمارے اندر وہ خصائل اور وہ اوصاف اللہ پیدا فرما دے تاکہ ہم اچھے اخلاق کے مالک ہوں، اور وہ بری چیزیں جو انسان کے اچھے اخلاق کے منافی ہیں اللہ ہمیں ان سب سے بچا لے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا انسان کون ہوتا ہے؟ ان یکون کثیر الحیا، جس بندے کے اندر حیا بہت زیادہ ہو، اپنے رب سے بھی وہ حیا کرتا ہے، تنہائی میں اللہ کی حدود کو پامال نہیں کرتا، اسے رب سے حیا اور شرم آتی ہے۔ جب وہ گناہ کی طرف نظر اٹھاتا ہے، اپنا قدم بڑھاتا ہے، اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے، تو اسے اللہ سے حیا آتی ہے۔ جس انسان کے اندر حیا موجود ہے، لوگوں سے حیا، اللہ والوں سے حیا، نیک لوگوں سے حیا، بے حیا انسان وہ کبھی بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہو سکتا۔ فرماتے ہیں پہلی چیز کثیر الحیا، اور فرماتے ہیں قلیل الاذی، اس سے لوگوں کو کبھی تکلیف نہیں پہنچتی، بہت تھوڑا کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے، وگرنہ اس سے ہمیشہ لوگوں کو خیر اور بھلائی ملتی ہے، لوگوں کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہوتا۔ صدوق اللسان، فرمایا اچھے اخلاق کا مالک وہ انسان ہوتا ہے جو زبان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ صدوق اللسان، زبان کا سچا انسان وہ اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ قلیل الکلام کثیر العمل، فرمایا اچھے اخلاق کا مالک وہ ہوتا ہے جو عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کرتا ہے۔ قلیل الکلام، باتیں نہیں، صرف باتوں پہ بھروسہ نہیں کرتا، بہت زیادہ باتیں نہیں، قلیل الکلام، باتیں تھوڑی ہوتی ہیں، کثیر العمل، عمل زیادہ ہوتا ہے اس کی زندگی میں۔ فرمایا یہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہے۔ برن وصولاً صبوراً شکوراً، امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں اچھے اخلاق کا مالک وہ ہوتا ہے جس کی زندگی میں نیکی غالب ہوتی ہے۔ وصولاً، رشتوں کو جوڑنے والا ہوتا ہے، توڑنے والا، نفرتیں پیدا کرنے والا۔ فرمایا صبوراً شکوراً، اس کے اندر صبر بھی ہوتا ہے، شکر بھی ہوتا ہے، اللہ نے جو نعمتیں دی ہوں ان کا شکر ادا کرنے والا، اور اگر کبھی زندگی میں کوئی پریشانی آ جائے تو پھر بے صبرا نہیں ہو جاتا، واویلا کرنے والا نہیں، صبوراً شکوراً۔ اور فرماتے ہیں حلیماً رفیقاً رضیاً شفیقاً، فرماتے ہیں اچھے اخلاق والا وہ ہوتا ہے جس کے اندر حوصلہ ہوتا ہے،
حلم والا، برداشت والا، رفیقاً نرمی کرنے والا، شفیقاً چھوٹوں کے لیے مشفق اور بڑوں کا احترام کرنے والا۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس انسان کے اندر یہ اوصاف ہوں وہ انسان اچھے اخلاق کا مالک ہوتا ہے۔ لا لعانن، جو لوگوں پہ لعنتیں کرنے والا ہو وہ کبھی بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا۔ بات بات پہ لعنت، فلاں پہ لعنت، فلاں پہ لعنت۔ لا لعانن، مومن اچھے اخلاق کا مالک وہ لعن طعن کرنے والا نہیں ہوتا۔ ولا سبابن، گالی گلوچ کرنے والا نہیں ہوتا۔ ولا نمامن، اور اچھے اخلاق کا جو مالک ہوتا ہے وہ چغل خور بھی نہیں ہوتا۔ ولا مغتابن، وہ لوگوں کی غیبتیں کرنے والا نہیں ہوتا۔ ولا عجولن ولا عقودن، وہ جلد باز بھی نہیں ہوتا، لوگوں سے حسد کرنے والا نہیں ہوتا۔ ولا بخیلن، اس کے اندر بخیل بخل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے کہ جو بخل ہے یہ اتنی خطرناک مرض ہے جو انسان کو ہلاک کر دیتی ہے۔ فرماتے ہیں اسی طرح حشاشن بشاشا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے، لوگوں سے خندہ پیشانی سے پیش آتا ہے۔ یحب فی اللہ، لوگوں سے محبت کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ یبغض فی اللہ، اگر کسی سے وہ نفرت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے۔ اللہ کے لیے لوگوں سے راضی ہوتا ہے، اللہ کے لیے ہی کسی سے ناراض ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لوگوں یہ سارے اوصاف جس انسان میں ہوں وہ ہے اعلیٰ اخلاق کا مالک۔ پھر میں کیوں نہ کہوں سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان سے جب اللہ کے نبی کے اخلاق کے بارے میں پوچھا گیا تو کیا تعریف کی صدیقہ کائنات نے؟ کان خلقہ القرآن، لوگوں اللہ کے نبی کا اخلاق پوچھتے ہو، پورا قرآن ہی میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کی زندگی میرے اور آپ کے لیے نمونہ ہے، اسوہ حسنہ۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آپ کی سیرت کا یہ پہلو آج ہمارے معاشرے میں نفرت اور عداوت اور لڑائی جھگڑے، قتل و غارت، امن تباہ ہو چکا۔ وجہ کیا ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو رویہ تھا، آپ کا یہ بلند اور اعلیٰ ترین اخلاق تھا کہ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر آپ کے دشمن بھی آپ کے دوست بن گئے، آپ کے جان کے دشمن آپ کے جان کے رکھوالے اور محافظ اور آپ کے ہمیشہ کے لیے خدمت گزار بنے، آپ کے اعلیٰ اخلاق سے متاثر ہو کر۔ اور اللہ کا قرآن کہتا ہے قل لعبادی یقول التی ہی احسن، لوگوں اللہ کے بندوں سے جب بات کیا کرو تو اچھی بات کیا کرو، صرف اچھی نہیں، فرمایا احسن، سب سے اچھی جو بات ہے وہ کیا کرو۔ اس لیے کہ شیطان تو پورا زور لگاتا ہے کسی طرح تمہارے اندر نفرت پیدا کرے، تمہارے اندر لڑائیاں جھگڑے قدورتیں اور عداوتیں پیدا کرے۔ اس لیے کہ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بھی اللہ رب العزت بہترین بنا دے، ہمارے اخلاق کو بھی اللہ خوبصورت بنا دے، ہمارے اندر یہ صفات اللہ پیدا فرما دے۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے آرڈر دیا تھا اپنے صحابہ کو، فرمایا اتق اللہ حیثما کنت۔ میرے صحابی جب انہوں نے وصیت کا مطالبہ کیا، اوصینی یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائیے، آپ نے 3 باتیں کہیں، اتق اللہ حیثما کنت، لوگوں کا ڈر نہیں، لوگوں کا خوف نہیں، اللہ کا خوف اور ڈر ہونا چاہیے۔ اتق اللہ حیثما کنت، زندگی میں جہاں کہیں بھی ہو تمہارے دل میں ڈر، خوف، تقوی اللہ کا ہونا چاہیے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، اگر تم سے کوئی غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے، اس گناہ پہ اڑنا نہیں، ضد نہیں کرنی، بلکہ اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اس گناہ کے بعد فوراً نیکی کرنی ہے۔ اس لیے کہ گناہوں کو نیکیاں مٹا دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ اور تیسری چیز آپ نے فرمایا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے ہمیشہ اچھے اخلاق سے پیش آؤ۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رویہ کائنات کے امام کے اخلاق کے حوالے سے صحابہ فرماتے ہیں ما کان فاحشا ولا متفحشا، اللہ کے نبی کبھی بھی فحش گوئی کرنے والے نہیں تھے، آپ کی زبان کے اندر سختی اور ترشی نہیں تھی بلکہ نرمی، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی السیئہ بالسیئہ، برائی کا بدلہ آپ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، برائی کا بدلہ کبھی برائی سے نہیں دیتے تھے، ولیکن یعفو ویصفح، لیکن اللہ کے نبی تو برے کو بھی معاف کر دیتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، نماز، روزہ، یہ دیگر عبادات، ان کے ساتھ ساتھ جب تک انسان کے اندر یہ اخلاقی طور پر یہ کمزوریاں ختم نہیں ہوتی، یاد رکھیں انسان بسا اوقات زبان سے بسا اوقات کوئی ایسا کلمہ بول جاتا ہے اور بد اخلاقی کا کوئی ایسا رویہ اختیار کر جاتا ہے کہ ساری زندگی کی عبادتیں انسان کی برباد ہو جاتی ہیں۔ اس لیے انسان کو دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ جو فرائض اور واجبات ہیں ان کے ساتھ ساتھ اپنے اخلاق کو عمدہ بنانا، بہتر بنانا، اس لیے کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں افضل المؤمنین احسنہم خلقا، یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ لوگوں میں سب سے افضل کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہے لوگوں میں وہ سب سے افضل ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، لوگوں ایمان مکمل ہوتا ہی اس انسان کا ہے، کامل ترین ایمان والا وہی انسان ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے اخلاقی جو کمزوریاں ہیں اللہ انہیں دور فرما دے، ہمارے اخلاق کو اللہ بہتر فرما دے۔ پیارے بھائیوں، اس انسان سے خوش نصیب اس کائنات میں کون ہو سکتا ہے جسے میرا اللہ اپنا محبوب بنا لے، میرا رب اس سے محبت کرنے لگ جائے۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں احب عباد اللہ، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ میرے اللہ کے ہاں محبوب وہ ہوتا ہے احسنہم خلقا، جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوتا ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب میرے اللہ کے ہاں وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ پیارے بھائیوں، انسان کی زندگی میں، گھر میں، کاروبار میں، معاملات میں، دیگر امور میں برکت، سکون اور یہ ساری چیزیں کب آتی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الناس لم يعطوا شيئا خيرا من حسن خلق، مال زیادہ ہونا، پراپرٹی زیادہ ہونا، انسان کے پاس بڑا عہدہ اور شہرت اور ناموری، فرمایا ان چیزوں سب سے بڑھ کر ان الناس لم يعطوا خيرا، سب سے بڑی خیر جو کسی انسان کو اللہ زندگی میں نصیب فرماتے ہیں، فرمایا اچھے اخلاق سے بڑی خیر اس کائنات میں اور ہے ہی کوئی نہیں۔ سب سے اچھی اور بہترین چیز جو اللہ بندے کو عطا فرماتے ہیں وہ اخلاق ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو بھی یہ نصیب فرما دے، ہمارے اخلاق کو بہتر فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معیار زوجیت، شادی کرنی ہے بیٹی کی، بہن کی، معاشرے کے اندر لوگ مال دیکھتے ہیں، لوگ عہدہ، نسب، حسن، یہ چیزیں خاندانی، اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا رشتے کے لیے جو معیار ہے، فرمایا دین اور اخلاق، جس انسان کا تمہیں دین پسند ہے اور اس کا اخلاق پسند ہے فزوجوہ، اس سے اپنی بہن، بیٹی یا جس کے بھی تم ولی ہو اس کا رشتہ کر دو، اس لیے کہ اس سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ مال تو عارضی ہے، ہم دنیا میں کتنے ایسے دیکھتے ہیں، آج وہ کتنی چیزوں کا مالک تھا، کل وہ روڈ پہ بیٹھا ہوتا ہے فقیر بن کے۔ مال کیا بھروسہ، وہ حسن، وہ صحت، وہ جوانی، وہ ساری چیزیں عارضی ہیں، لیکن یہ جو اخلاق ہوتا ہے یہ ہمیشہ ساتھ چلتا ہے۔ اذا اتاکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، فرمایا اگر تمہیں اخلاق پسند ہے تو پھر رشتہ کر دو۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
لوگوں کل قیامت کا دن ہوگا، وہ انسان جس کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا، قیامت والے دن میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب اور سب سے زیادہ جس کی مجلس میرے قریب ہوگی، جسے اللہ سب سے زیادہ میرے قریب بٹھائیں گے، فرمایا وہ لوگ ہوں گے جن کا دنیا میں اخلاق اچھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں توفیق سے نواز دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسا اوقات ایک شخص زیادہ نفلی روزے نہیں رکھ پاتا، زیادہ رات کو نفلی نمازیں نہیں پڑھ پاتا، ان المؤمن لیدرک بحسن خلقی درجۃ صائم النہار قائم اللیل، ایک شخص ہے جو تہجد پڑھنے والا، ساری ساری رات قیام کرنے والا، بڑے نصیبے کی بات ہے جسے اللہ یہ سعادت نصیب فرما دے۔ نفلی روزے رکھنے والا، ایک نفلی روزے اس کے ساتھ اللہ 70 سال تک جہنم سے دور کر دیتے ہیں۔ اتنی عظمتیں، اور تہجد کی نماز میرے رب کو اتنی پسند ہے، رات کی تنہائیوں میں اللہ کے سامنے سجدے اور اللہ سے مناجات، جب میرا پروردگار خود آسمان دنیا پہ آ کے آواز دیتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی معافیاں مانگنے والا میں معاف کر دوں۔ پیارے بھائیوں، وہ رات کی تہجد کی نماز اس کی ایک اپنی شان ہے، لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ ایک شخص اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے تہجدیں پڑھنے والا اور نفلی روزے رکھنے والے کے درجات کو پہنچ جاتا ہے، اللہ دونوں کو رتبہ برابر عطا فرما دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ اس کا اخلاق اچھا تھا۔ اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو بھی اللہ بہترین بنا دے، ہماری زبان میں جو سختی، ہمارے اخلاق میں جو کمزوریاں ہیں، اللہ انہیں دور فرما دے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قیامت کا دن ہوگا، انسان کا نیکیوں اور بدیوں کا ترازو لگے گا، نیکیوں والے پلڑے میں رکھی جائیں گی، گناہوں کو گناہوں والے پلڑے میں رکھا جائے گا اور ان کو تولا جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، سب سے وزنی نیکی، جس نیکی کا وزن نیکیوں والے پلڑے میں سب سے بھاری ہوگا، اثقل شیء فی المیزان الخلق الحسن، اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں، نیکیوں والے پلڑے میں سب سے بھاری نیکی، سب سے وزنی نیکی، جس سے نیکیوں والا پلڑا زیادہ وزنی ہوگا۔ اور یاد رکھیں فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اللہ کی نعمتیں، رب کے ہاں کامیابی اسی کا مقدر ہوگی جس کا نیکیوں والا پلڑا ترازو وزنی ہو گیا، اور اگر نیکیوں والا پلڑا وہ ہلکا ہوا تو فرمایا فَأُمُّهُ ہاویہ، پھر جہنم کے انگارے، اللہ کا غضب، رب کی ناراضگی، اور وہ کفار اور جو اللہ کے مبغوض ترین لوگ ہیں ان کا ساتھ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اثقل شیء فی المیزان، نیکیوں والے پلڑے میں سب سے وزنی چیز الخلق الحسن، وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اچھا اخلاق یہ سب سے وزنی نیکی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق سے نوازے۔ پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کی تمنا تو ہر مسلمان کی ہے، ہر انسان، ہر مسلمان یہ چاہتا ہے اللہ جنت نصیب فرما دے، یا رسول اللہ وہ عمل کون سا ہے جس عمل کی بدولت سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ جنت نصیب فرمائیں گے؟ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکثر ما يدخل الناس الجنہ، یا رسول اللہ کس عمل کی بنیاد پہ لوگ سب سے زیادہ جنت حاصل کریں گے؟ فرمایا تقوی اللہ وحسن الخلق، پہلا عمل اللہ کا تقوی، اور تقوی کا مطلب ہوتا ہے گناہوں کو چھوڑنا اور نیکی والی زندگی کو اختیار کر لینا، اللہ کا خوف اور ڈر اپنے دل میں بچھانا، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا کے نکل جانا اور تقوی اور پرہیزگاری والی زندگی بسر کرنا۔ فرمایا تقوی و حسن الخلق، اور دوسرا عمل سب سے زیادہ جس وجہ سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ اچھا اخلاق ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی جنتوں کا مہمان بنا دے، اللہ ہمارے اخلاق کو بہتر بنا دے، ہماری کمزوریوں کو اللہ دور فرما دے۔
پیارے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو جب کسی کو کوئی عہدہ دیتے، ذمہ داری دیتے، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے انہیں یمن کا گورنر بنا کے روانہ کیا، اور سیدنا معاذ بن جبل کو کیا وصیت فرمائی؟ معاذ بن جبل فرماتے ہیں آخر ما اوصانی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حین وضعت رجلی، سیدنا معاذ فرماتے ہیں جب میں اپنی سواری پر سوار ہوا اور میں نے رکاب کے اندر اپنا پاؤں رکھ دیا، سب سے آخری بات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نصیحت کے طور پر ارشاد فرمائی، احسن خلقک للناس، معاذ اپنے اخلاق کو لوگوں کے لیے ہمیشہ خوبصورت رکھنا، اپنے اخلاق کو عمدہ بنا کے رکھنا۔ یہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول نے وصیت فرمائی۔ پیارے بھائیوں، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق خود اپنا کتنا عالی تھا، کتنا بلند تھا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی فرماتے ہیں ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم۔ یاد رکھیں، بسا اوقات انسان کی یہ فطرت ہے، ہمیشہ طبیعت ایک جیسی نہیں ہوتی، بسا اوقات کوئی ایسی پریشانیاں، کوئی ایسی الجھنیں، کوئی ایسی ذہنی کیفیات ہوتی ہیں، سامنے والا بسا اوقات انسان اس سے کوئی ایسا رویہ اختیار کر جاتا ہے جو وہ نہیں چاہ رہا ہوتا۔ آپ اندازہ لگائیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آزمائشیں کس قدر ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنیاں کمانے والے کس قدر ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخالفت کرنے والے، اور پھر ذمہ داریاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کس قدر زیادہ ہیں۔ لیکن ایک صحابی رسول کیا کہتے ہیں؟ ما رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تبسم، اللہ کی قسم زندگی میں جب بھی میری محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، اللہ کے نبی مجھے مسکرا کے ہی ملے ہیں، آپ مسکراتے چہرے سے ہی ملے، اللہ کے رسول ہمیشہ چہرے پہ مسکراہٹ۔ اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ۔ اور لوگوں کسی کو پیسے نہیں دے سکتے، مال نہیں دے سکتے، اس کو کچھ نہیں دے سکتے، آپ کے اندر نیکی مالی کرنے کی طاقت نہیں ہے، میرا رب اتنا قدردان ہے، آپ اپنے مسلمان بھائی سے خندہ پیشانی سے مل لیں۔ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقہ، چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی، میرا اللہ اس کو بھی قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کا بھی وزن ڈالتا ہے، اور تمہاری نیکیوں والے کھاتے میں اسے بھی درج کرتا ہے۔ قیامت والے دن جب نیکیوں کا پلڑا اور ترازو لگے گا، اس میں یہ تمہاری مسکراہٹ نیکی کے طور پر اللہ اس پلڑے میں ڈالیں گے، جو اچھے اخلاق کی بہترین ایک علامت ہوگی۔ اللہ کے نبی کا یہ رویہ لوگوں کے ساتھ، کائنات کے امام، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا، آپ خود عیادت کے لیے تشریف لے کے جاتے، یہ اخلاق کا ایک بہترین نمونہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیادت کے لیے جاتے، اور یاد رکھیں جب انسان کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتا ہے، مجھے ایک شخص انہوں نے بتایا، کہتے ہیں قاری صاحب اللہ کی قسم اس بات کا احساس مجھے اس وقت ہوا جب زندگی میں میرے اوپر ایک دفعہ آزمائش آئی کہ میرا ایک ایکسیڈنٹ میں میری ٹانگ ٹوٹ گئی، تقریباً کچھ 6-7 مہینے یا اس سے بھی زیادہ عرصہ میں چارپائی پہ رہا، اور اللہ کی قسم سارا دن میں دروازے کی طرف دیکھتا تھا شاید کوئی آ جائے، شاید کوئی آ جائے، اور جس دن کوئی آ کے میرے پاس بیٹھ جاتا تھا کچھ دیر، تو مجھے ایسے جیسے میری بیماری ویسے ہی ختم ہو گئی ہے، یعنی تکلیف جیسے اس کا احساس ہی اٹھ جاتا ہے۔ اور جب کوئی نہیں آتا تو وہ ساری تکلیفیں اور وہ اپنے دوست یار، وہ محفلیں، وہ ساری یاد آتی۔ اسلام یہ ہے کسی کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھنا اور اس کے دکھ درد کو بانٹنا، یہ اخلاق کا بہترین نمونہ ہے۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مدینے کے اندر سعد بن عبادہ اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر صحابہ جیسے کبار صحابہ، اسید بن حضیر جیسے صحابہ جو سرداران کی فہرست میں آتے تھے، اگر ان میں سے کوئی بیمار ہوتا اس کی تیمارداری کے لیے بھی جاتے، اور اگر کوئی فقیر، کوئی غریب، سیدنا بلال حبشی جیسا غلامی کی زندگی سے نکل کے آنے والے
اور حتیٰ کہ ایک یہودی بچہ، صحیح بخاری کی روایت، جو مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے لیکن مدینے کا واسی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق دیکھیں، آپ اس یہودی کے گھر اس بچے کی تیمارداری کے لیے جاتے ہیں، اور وہ باپ آپ کے اس اخلاق سے متاثر ہو کر، لوگ تو کہتے ہیں نا کہ دشمن آج بھی کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا ہے، رب کعبہ کی قسم یہ بہت بڑا جھوٹ ہے۔ اسلام اخلاقیات سے، اللہ کے نبی کے اخلاق سے پھیلا ہے۔ آپ کے اخلاق کو دیکھ کر وہ جو جانی دشمن تھے وہ کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو جاتے تھے۔ سیدنا ثمامہ بن اسال کا قصہ معروف ہے کہ مسجد نبوی میں 3 دن گزارے پلر کے ساتھ بندھے ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی آتے ہیں پوچھتے ہیں کہ ثمامہ کیسے ہو، اور ثمامہ کا رویہ ان تقتل تقتل ذات من وان تنعم تنعم علی شاکر، محمد قتل کرو گے تو انتقام لینے والے میرے پیچھے موجود ہیں، احسان کرو گے تو بدلہ دوں گا۔ اتنا سخت آگے سے رویہ۔ اللہ کے نبی 3 دن کے بعد جب چھوڑتے ہیں تو ثمامہ پھر جاتے نہیں، واپس آ کے ہمیشہ کے لیے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بنتے ہیں، اور پھر مکے والوں کو پیغام دیتے ہیں کہ مکے والوں سن لو، آج کے بعد اگر یمامہ سے گندم کا ایک دانہ بھی آئے گا تو محمد مصطفیٰ کی اجازت سے آئے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جتنی تجارتیں تھی تمہارے ساتھ، اب وہ اسلام قبول کرنے کے بعد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت پہ منحصر ہیں، اس لیے کہ میں ان کا ہمیشہ کے لیے غلام بن چکا ہوں۔ پیارے بھائیو، یہ اخلاق تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر لوگوں کا خیال کرنے والے۔ آپ نماز پڑھا رہے ہیں، بچے کے رونے کی آواز آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے فکر مند اس ماں کے لیے، آپ فرماتے ہیں جب میں نے نماز شروع کی، ارادہ تھا لمبی قرات کروں گا، بچے کے رونے کی آواز آئی، میں نے نماز کو مختصر کر دیا۔ کیوں؟ بچے کے رونے کی وجہ سے ماں کو تکلیف ہوگی، ماں نماز میں پریشان ہوگی۔ یہ اللہ کے نبی کا اخلاق تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر لوگوں کا احساس کرنے والے، اور اپنے گھر میں سیدہ عائشہ فرماتی ہے رضی اللہ تعالی عنہا، کان فی محنت اہلی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں ہوتے تو ایسے جیسے اپنے گھر والوں کی خدمت کرنے والے ہیں، ہم آپ کی نہیں، اللہ کے نبی ہماری خدمت کر رہے ہیں۔ یخصف نعلا یخیط ثوبا، آپ اپنے کپڑے کو خود گانٹھ رہے ہیں، اپنے جوتے کو خود گانٹھ لیتے ہیں، یحلب شاتا، بکری خود دو دیتے ہیں، ایسے جیسے کان فی خدمت اہلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ رویے، سیدنا انس فرماتے ہیں خادم، نوکر، ملازم، سیدنا انس، اللہ کے نبی کا کیا رویہ ہے؟ فرماتے 10 سال خدمت کی، 1 دن 2 دن نہیں، 10 سال مدینے کے۔ کہتے ہیں اللہ کی قسم، ما قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اف قط، اللہ کی قسم 10 سالوں میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اف بھی نہیں کہا، نہ تو کبھی آپ نے یہ کہا انس یہ کام کیوں کیا، اور نہ کبھی یہ کہا کہ انس یہ کام کیوں نہیں کیا۔ 10 سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بھی نہیں جھڑکا، اور کہتے ہیں بس اوقات ایسا ہوتا میں جان بوجھ کر اللہ کے نبی کوئی کام کہتے میں نہ کرتا، میں کہتا دیکھتا ہوں اللہ کے رسول کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجھے کام کے لیے بھجوایا تو میں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا۔ اللہ کے رسول نے کہا انس یہ کام کے لیے جاؤ، میں نے کہا نہیں جاؤں گا، دل میں یہ تھا چلا جاؤں گا۔ کہتے ہیں جا کے بچوں کے ساتھ کھیلنے لگ گیا، اللہ کے نبی خود پیچھے سے آئے اور آ کے مجھے کہتے ہیں انس جس کام کے لیے بھجوایا تھا گئے نہیں؟ میں نے کہا یا رسول اللہ ابھی جا رہا ہوں، کچھ نہیں کہا۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت ہمارے اخلاق کو اللہ بہتر بنا دے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ادفع باللتی ہی احسن، لوگو اگر کوئی برا رویہ بھی اختیار کرے تو اس کے ساتھ بھی تم اچھا طریقہ اختیار کرو، اس کی برائی کا بدلہ بھی اچھائی سے دو۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ، وہ جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے،
کأنہ ولی حمیم، وہی تمہارا جگری یار ہوگا، ولی دوست، اور حمیم گہرا دوست، جو دشمن بن چکا ہے تمہارے اخلاق سے متاثر ہو کر وہ تمہارا دوست ہوگا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسی بے شمار مثالیں ہیں کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں کئی ایسے لوگ تھے۔ سیدنا عمرو بن عاص، ایک وہ موقع تھا جب مسلمان بیچارے مکے کے اندر جب ان کے اوپر ظلم کیے گئے، وہ پناہ لینے کے لیے حبشہ گئے ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، اور وہاں نجاشی کے دربار میں کفار مکہ کی طرف سے جو شخص وہاں گیا تھا کہ یہ ہمارے مجرم ہیں، ان کو ہمارے حوالے کرو، عمرو بن عاص تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، آپ کے اخلاق سے اس قدر متاثر ہوئے، پھر وہی عمرو بن عاص ہیں کہ داعی اسلام بنے اور اسلام کے لیے جنگیں کی اور اسلام کی خاطر ایسی ایسی خوبصورت تقریریں کی کہ ان کی ایک ایک تقریر کو سن کر کتنے لوگ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا خالد بن ولید، یہ وہی خالد ہیں، اللہ اکبر، جنگ احد میں اللہ رب العزت آپ سب کو حرمین کی اللہ زیارتیں نصیب فرمائے، بیت اللہ اور مسجد نبوی کی اللہ ہر مسلمان کی حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ یہ تڑپ ہر مسلمان کے اندر رہتی ہے، آپ وہاں جائیں تو آپ کو وہ منظر وہاں نظر آئے گا کہ جب جنگ احد میں مسلمانوں کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 صحابہ کی اس پہاڑی پر چوٹی پر ذمہ داری لگائی، یہ جگہ آپ نے نہیں چھوڑنی، اور سیدنا خالد بن ولید اس وقت ایک ہی مشن ہے جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں، کہ مسلمانوں کو کس طرح صفحہ ہستی سے مٹایا جائے۔ یہی خالد پھر سیف اللہ کا لقب ملا، سیف من سیوف اللہ، اور اسلام کی خاطر ایسی عظیم جنگیں لڑی اور ایسے جرنیل اور اسلام کی فتوحات، اس میں اتنا عظیم کردار اللہ کے نبی کے اخلاق کو دیکھ کر پیارے بھائیوں، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو جان لینے کے لیے نکلے تھے، لیکن جب کلمہ پڑھا تو پھر جب یہ خبر سنی کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے ہیں، برداشت نہیں ہوا، کہا جو یہ کہے گا کہ محمد دنیا سے چلے گئے ہیں، عمر اس کی گردن اتار دے گا۔ پیارے بھائیوں، اللہ کے نبی کا یہ اخلاق تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ لوگ جو دشمن بن کے آئے، عمیر بن وہب بیت اللہ میں بیٹھ کر صفوان بن امیہ کے ساتھ طے کیا، پلاننگ کی کہ چھپ کر جا کے میں محمد کو قتل کرتا ہوں، نعوذ باللہ من ذالک، اور اگر میں مارا جاؤں تو میرے بچوں کا خیال تم نے کرنا ہے۔ یہ مشن لے کے رات کی تاریکیوں میں نکلا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پہنچا، اللہ کے نبی نے پکڑ لیا، سامنے بٹھا کے کہا، عمیر کس ارادے سے آئے ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں۔ کہا صفوان کے ساتھ تم نے بیت اللہ میں بیٹھ کر کیا کیا تھا؟ اللہ کے نبی نے کہا لیکن میں محمد بدلہ لینے والا نہیں، جاؤ تمہیں معاف کیا۔ کہا اب معاف کر دیا ہے، واپس جانے والا نہیں۔ وہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ آپ کو یہ معروف باتیں تو آپ سنتے ہیں کہ ابو سفیان بن حارث جنگ حنین میں جس نے اللہ کے نبی کی وہ سواری کی لگام تھامے ہوئی تھی، جب صحابہ کے میدان سے قدم اکھڑ بھی گئے تھے، لیکن اللہ کے نبی اپنی سواری پہ سوار، انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، اور اس وقت جو آپ کے گھوڑے کی لگام پکڑے ہوئے ابو سفیان بن حارث، یہ اللہ کے نبی کے چچا زاد تھے، انہوں نے باقاعدہ شاعر تھے، ابتدا میں شاعری کے ذریعے کوئی دن ایسا نہیں ہوتا تھا جب ان کا ہدف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذمت، آپ کی مخالفت نہیں ہوتی تھی، لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے اخلاق کو دیکھا، رویوں کو دیکھا، ایسا اللہ کے نبی کے ساتھ پھر وہ محبت اور آپ کے اوپر جان فدا کرنے والا کہ آپ کے گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے حنین میں تیروں کی بارش، اور وہاں یہ ڈٹے ہوئے ہیں۔ پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت سے دعا ہے خالق ارض و سما ہمارے اخلاق کو اللہ بہتر بنا دے، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ
اپنے ہمسایوں کے ساتھ، اپنے جتنے بھی آپ کے قرب و جوار میں مسلمان بھائی ہیں، آج حالات یہ ہیں، کہتے ہیں جی معمولی سی بات پہ لڑائی ہوئی، 9 لوگوں کو ذبح کر دیا۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ جاہلیت تھی، یہ اسلام نہیں تھا۔ اللہ کے نبی اسی قتل و غارت کو، اسی خون ریزی کو، اسی طرح کی عداوتوں اور دشمنیوں کو مٹانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اولاد کو لوگ قتل کر دیتے تھے بھوک اور افلاس کی وجہ سے، بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور زنا اور بدکاری اور شراب نوشی، چوری اور ڈاکہ زنی، یہ وہ ساری معاشرتی برائیاں تھی، بد اخلاقی کے یہ سارے رویے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام چیزوں کو مٹایا اور مسلمانوں کو وہ ایک سوچ اور فکر دی، ایثار، قربانی، ہمدردی، خیرخواہی، میرے بھائی کو فائدہ ہو جائے، میری طرف سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو، میری زبان سے، میرے ہاتھ سے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ ہمیں ایسا مسلمان بنا دے، اللہ ہمارے اخلاق کو بہترین بنا دے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔